دنیا میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال بد کی پاداش۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سنتیں ہمارے اندر مٹ رہی ہیں۔ آپ کی سنتوں کے جنازے ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ مغربی تہذیبیں آج ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفك بن گئی۔ اپنا تہذیب، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا کلچر ہم نے طاقت پر رکھا اور مغربیت کی تہذیب کو ہم نے اٹھا لیا، ان کا لبادہ پہن لیا، اس میں اپنی سرخرویت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہماری خاص ہے، ایسا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ میری بعثت کا مقصد دنیا میں اخلاقی روایات کو عام کرنا اور تام کرنا ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ہمارا کھانا کیسا ہو، ہمارا پینا کیسا ہو، ہماری چال چلن کیسی ہو، ہمارا معاشرہ کیسا ہو، بڑوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، غربا مساکین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہو، عمرہ کے ساتھ ہمارے کیا سلوک ہو، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ فرمان من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جس بڑے نے اپنے چھوٹے پر رحم نہیں کیا، جس چھوٹے نے اپنے بڑے کی عزت نہیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا لیس منا من غشنا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیریکٹر ہے اسلام۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی بھائی کا حق کیا ہے، میاں بیوی کا حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات میں مکمل طور پر واضح طور پر ہم کو بتا دی گئی ہے، لیکن آج یہ تعلیمات ہمارے اندر سے مٹتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ہمیں وقت بہت کم دیا گیا ہے، میں 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا جو صرف اور صرف اسی سے متعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع ہوتی ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں۔ جب آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے میرے کانوں میں جو بات آئی ہے، میرے پردے سماج سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ٹکرائے ہیں وہ یہ ہے افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو خوب پھیلاؤ، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو سلام کرو، آنے پر سلام کرو، جانے پر سلام کرو، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے، سلام کو خوب پھیلاؤ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتوں کی دیواریں ٹوٹتی ہیں۔ اور میں کسی کو حسد ہو رہا ہو اور دل میں جلن پیدا ہو رہی ہو کسی کی کسی بات پر تو اس کا علاج بتایا گیا کہ سلام میں سبقت کرو، بڑھ کر پہلے سلام کرو، جس کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے اور نفرت کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، حسد کمزور ہو۔ بڑی فرمایا کرتے تھے حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ تو سب سے پہلا سبق فرمایا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ۔
इससे मोहब्बत पैदा होगी। दूसरी चीज वमा अतइमु ताआम, भूखों को खाना पिलाओ। तुम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, तो तुम्हारे ईमान की शाया निशान है। ग़ुरबा और मसाकीन को देखो, भूखों की कदर करो, मेहमानों की ज़ियाफ़त करो। जो कुछ भी हो दस्तरखान पर लाओ और मेहमानों को ला करके बिठाओ, उनको खिलाओ। अतइमु ताआम। तीसरी चीज फरमाई वसीलुल अरहाम, रिश्तों को जोड़ो, कराबतदारियों को बढ़ाओ, रिश्तों को तोड़ो नहीं। आज दुनिया रिश्तों को तोड़ना हुनर समझती है। कहते मैंने यूं कैची चलाई कि उसके दोनों के होते हुए रिश्ते टूट गए और खत्म हो गए, दूरियां पैदा हो गई। पर मैं नहीं, रिश्तों को जोड़ो। अल्लाह ताला ने जब रहम को पैदा किया, रिश्ते को पैदा किया, तो अर्श के पिलर को पकड़ करके झूमने लगे। अल्लाह ने फरमाया हाँ ये क्या कर रहा है? ने कहा परवरदिगार आलम, तूने मुझे ऐसी मखलूक बना करके पैदा किया है, दुनिया कैंची चलाएगी, तोड़ेगी, काटेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, क्या तू इस बात से खुश नहीं कि जो तुझसे तोड़े उससे मेरा कोई ताल्लुक ना हो, और जो तुझको जोड़े उससे मेरा ताल्लुक और रब्त मजबूत हो जाए, तब तो फरमाया वसीलुल अरहाम, रिश्तों को। बहुत बड़ी चीज है रिश्तों को जोड़ना। दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना इतनी बड़ी कुव्वत है जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। चौथी चीज फरमाई वसल्लू वन्नासु नियाम। देखो उस वक्त जब दुनिया में नर्म गर्म बिस्तरों पर मैले ख्वाब हो, खर्राटे ले रही हो, सो रही हो, उस वक्त तुम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के नियत बांध लो और अल्लाह के सामने नफले पढ़ने लगो, अपनी रातों को बेदार करने लगो, तो अल्लाह को ये बहुत पसंद है। सल्लू वन्नासु नियाम। सारी दुनिया सो रही है, तुम अल्लाह के हुजूर खड़े होकर के नियत बांध लेते और अल्लाह को याद कर लो, इबादत कर रहे हो। ये चार अमल कर लो, फरमाया उदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत में सलामती से दाखिल हो। ये चार टिकट है, चार अमल करने के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से जो कलिमात मेरे पर्दे समाज से टकराए हैं, वो ये चार चीजों पर अमल करने का। इसी तरह चार चीजें ऐसी हैं हदीस पाक के अंदर आता है जिससे मना किया गया है, और मैं अरबअ मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन। चार खसलतें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर अगर पाई जाएंगी तो वो मुनाफिक की खसलत है। और मुनाफिक दो किस्म के, एक निफाक एतकादी रखने वाले और एक अमली निफाक। निफाक एतकादी आज नहीं है मौजूद। उस दौर में निफाक एतकादी था। एक तरफ पक्के मोमिन थे, दूसरी तरफ पक्के काफिर थे, और तीसरी तरफ बीच में मुनाफिक थे कि अपने आप को मोमिन जाहिर करते थे और दिल में कुफ्र छिपाए हुए होते थे। आज ये शक्ल नहीं है, लेकिन उनकी सिफतें, उनके औसाफ बताए गए कि चार सिफतें ऐसी हैं जो मुनाफिक की सिफत है। प्रताप बड़ी फरमाया करते थे, सिफत मोमिन की ये मुमकिन नहीं है हक से टल जाना, सिफत मोमिन की ये मुमकिन नहीं है हक से टल जाना। मुनाफिक की सिफत ये है कि हर साचे में डल जाता। दोनों का होता है। मुनाफिक की सिफत ये है कि हर साचे में डल जाता। पर मैं चार सिफतें हैं जिनके अंदर ये पाई जाएंगी, वो मुनाफिक की सिफत पहचान जाएगी। क्या? नंबर एक, इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करता है तो झूठ के पुल बांधता, झूठ बोलता है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक,
اے لوگوں یاد رکھو، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ بول کر بھی وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی صفت بتائی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کئی طرح سے مزاج کے خلاف بات پیش آئی اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپس میں مخاصمت ہو گئی، تو گالیوں کے پل باندھ دیتا ہے، گالیوں پر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے اور وہ سننے والا برداشت کر رہا ہے اور جواب نہیں دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گالی کا جواب دینے کے لیے ایک فرشتہ متعین کرتا ہے جو جواب دیتا ہے، اور جب وہ خود جواب دیتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ ہمارے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو منافق کی دوسری صفت بتائی، اذا خاصم فجر۔ تیسری صفت، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اس امانت کو امانت نہیں سمجھتا، اس دیانت کو دیانت نہیں سمجھتا۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہے، مجلسوں میں جو گفتگو ہو رہی ہے اگر کوئی بات ایسی ہے تو اس کو پھیلانا یہ خیانت ہے، ایک دوسرے بتا۔ اذا تؤمن خان، یہ تیسری صفت ہے کہ امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امین نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت بتائی، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو کبھی وعدے پر کھڑا نہیں ہوتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ 4 صفتیں ہیں، فرمایا جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، اگرچہ نفاق اعتقادی اس کے اندر نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہوگا، وہ عملاً منافق کہلائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ معاشرے میں یہ خرابیاں آج دن پر دن عام ہوتی جا رہی، غیبت عام ہوتی جا رہی۔ ہم کہیں بھی بیٹھتے ایک دوسرے کی برائی، دوسرے کی غیبت، اور غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے، یعنی غیبت کرے؟ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ کر کھانا۔ غیبت ہے کیا؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کہ بھائی اگر اس کے اندر وہ برائی ہے اور ہم پھر اس برائی کو بیان کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور پھر ہم اس کی برائی پیٹ پیچھے کر رہے ہیں تو وہ صرف اس سے بڑا گناہ جس کا نام بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اسے عزیزوں، جہاں بیٹھو کسی کی برائی نہیں، نہ کسی کی برائی سنو، برائی کرنا بھی جرم اور برائی کا سننا بھی، دونوں جرم ہے۔ اگر اسی پر انسان صرف عمل کر لے کہ غیبت کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں، بہت سی عداوتیں ہماری ختم ہو جائیں، بہت سی نفرتیں ٹوٹ کر محبت کی دیواریں کھڑی ہو جائیں، نفرتیں کی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ ہم محبت کے داعی ہیں، محبت کے پیغام دار ہیں، اس لیے ہمیں محبت کے پیغامات کو نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ملت کا یہ نوجوان ہمارا مخاطب ہے۔ نوجوانوں، تم ملت کی آبرو ہو، تم ملت کے دھڑکتے ہوئے دل ہو۔ آج جو حالات دنیا میں پیدا ہیں وہ ہماری ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہماری ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ان حالات سے باخبر ہو کر کے متاثر نہ ہوئے
ہماری ضمیر کو دستک نہ ہوئی، ہمارا ضمیر بیدار نہ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سورہ اسرافیل سے پہلے دنیا کے اندر کوئی اور دوسرا ہنگامہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ نہیں، آج جو حالات دنیا میں ہیں وہ بڑی ناگفتہ ہے۔ نوجوانوں، تم کو میدان لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا پیاسی ہے، کوئی ان کی پیاس کو بجھانے والا ہے۔ تم اپنا مزاج بدلو، اپنا طور و طریق بدلو، اپنا رہن سہن بدلو، اپنی چال چلن بدلو، اپنی پوری زندگی میں نبی کا اسوہ حسنہ پیدا کر کے دنیا کے اندر ایک سب انقلاب پیدا کرنے کی ضمانت دو۔ دنیا پیاسی ہے، آج تمہاری ضرورت ہے۔ تم اس احساس کے ساتھ جیو کہ تم کون ہو، کیا ہو، تمہاری منزل کیا ہے۔ تمہارے پاس صدیق اکبر کی صداقت کا خزانہ ہے، تم فاروق اعظم کی عدالت کی قوت تمہارے پاس موجود ہے، عثمان غنی کی حیا و عفت کے تم امین ہو، علی مرتضیٰ کی شجاعت تمہارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر کیا دے گے؟ اٹھو، میدان سنبھالو، اٹھو، توقو سلاسل توڑ دو یا جان ہی دے دو، رسالت کے لیے جینے سے کہیں اچھا ہے مر جانا۔ آج دنیا تمہاری متلاشی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم ماحول کی رو میں بہ کر اپنے کردار پر پردہ نہ ڈالو، نہیں، کردار کے غازی بنو، انشاءاللہ کردار ہی کی قدر ہوگی، دنیا بھی سوارت ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارا مقدر ہوگی۔ ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجئے، کردار سے بنائیے معیار زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔